بات کرتے مجھے وہ بات یاد آئی جو آج صبح آپ نے ناشتے پہ کی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ کل رات کو آپ لوگوں نے ڈسٹریبیوشن کیا, یوتھ کلب کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ونٹر ڈونیشن ڈرائیو کا, تو کمبل اور یعنی اس میں بستر وغیرہ اور چیزیں چادریں وغیرہ غریب مساکین لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کی گئیں. تو دیکھیے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو آپ لوگ کل رینڈملی گئے ہو, میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پہ جو میسیجز آپ لوگوں کے آ رہے تھے, رینڈملی آپ لوگوں نے رات میں خیال ہے 10:30 بجے کوئی آپ لوگوں کو ایک دم سے کوئی اسپارک لگا ہے اور ایک دم سے میسج آئے ہیں. اور میں نے بھی عبدالبصیر بھائی کا میسج دیکھا جس پہ لکھا ہوتا کہ زیاد بھائی آپ بھی آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا. تو میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا لیکن میں اس ٹائم پہ کمیٹڈ تھا. تو میں نے اس ٹائم پہ دیکھا جب آپ نے صبح بات کی نا کہ آپ نے کہا کہ ایک بندہ بوڑھے شخص بینچ پہ لیٹا ہوا تھا. دیکھیے ہو سکتا ہے وہ بندہ یہی دعا مانگ کے لیٹا ہو کہ یا اللہ کوئی کرم کر دے میرے پہ, میرے پاس چادر نہیں ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو, دیکھیں آپ لوگوں نے بتایا کہ پمز میں کتنے لوگ تھے, آپ ہاسپٹل گئے وہاں پہ ڈھیروں لوگ تھے, لیکن آپ کے پاس جتنی سپلائی تھی اس حساب سے آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور بے شمار لوگ رہ گئے ہوں گے جن کو انشاءاللہ منڈے کو انشاءاللہ پلان ہے کہ ان کو دیں گے. لیکن دیکھیں وہ جو لوگ جہاں پہ بھی آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے نا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے رات کو یا تو دعا مانگی ہوگی یا کوئی اللہ کو اندر دل میں پکارا ہوگا کہ اللہ بس اتنا بھی تو نہیں ہو سکتا, سہ نہیں سکتے, کچھ بندوبست کر دے. اور وہاں پہ آپ لوگ ماشاءاللہ پہنچ گئے اور آپ لوگوں نے وہاں پہ اللہ نے آپ کو سبب بنا دیا ان کی اس مصیبت کو دور کرنے کا, اور الحمدللہ وہ رات کو سکون سے سوئے. تو یہ دیکھیں یہی بات ہوتی ہے کہ نا کبھی کبھار ہمیں نا, اچھا دیکھیں اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ جب رات کو سوئے ہوں گے نا تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ طہا جلیل اور یوتھ کلب کے جو ہے نا لڑکے جو ہیں وہ آسمان سے ٹپک پڑیں گے, ان کو تو نہیں آئیڈیا ہوگا. تو دیکھیے ہوتا یہی ہے, ہم لوگ جب کسی مصیبت میں آتے ہیں نا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ایگزٹ کہاں سے آئے گا. وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو آئیڈیا, اللہ نوز. ٹھیک ہے نا, یہ جو سورہ طلاق کی آیات 2 اور 3 ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا اس کو جو ہے نا خارج ہونے کی جگہ میں خود دوں گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور رزق ادھر سے دوں گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے, تمہاری اتنی ویزیبلٹی نہیں ہے جہاں سے تمہیں سولوشن میں دوں گا. So this solution جو ہے نا, remember this always comes from somewhere where you had no idea that this person even exists on this planet کہ جو مجھے یہ solution دے سکتا ہے, جس کے ذریعے وہ solution آئے گا. So انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا اس کو بولتے ہیں توکل, کہ اللہ مجھے نہیں پتا, تو میرا رب ہے, میں بندہ ہوں, میں کمزور ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, یا اللہ تو مدد فرما, اور اللہ مدد کرے گا, ضرور کرے گا انشاءاللہ. تو یہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز پلیز اس بات کو نا اپنے ساتھ باندھ کے رکھ لیں, کیونکہ اگر یہ بلیف آپ کے اندر یہ بیٹھ جائے نا بات, پھر آپ یقین کریں آپ فیئر لیس ہو جائیں گے. یو ول بیکم فیئر لیس. پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے نا, میں کہتا ہوں امریکہ چھوڑ کے, اسرائیل چھوڑ کے, انڈیا چھوڑ کے, جو یہ مودی شودی سارے مل کے اکٹھے ہو جائیں اور ٹینک بم لا کے اکٹھے ہو کے سارے رکھ دیں, آپ کے ساتھ اگر اللہ ہے نا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کے اللہ میرے ساتھ ہے, ابراہ کا لشکر تباہ نہیں ہوا, ہمارے پاس ٹائم اینڈ ٹائم, بدر کے اوپر کیا ہوا, احد پہ کیا ہوا, یو ہیو سو مینی ایگزامپلس جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے آیا اور اس نے اپنے بندوں کی حفاظت کی اور بار بار کی. اور یعنی جس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جا رہا ہے مکہ سے, فتح مکہ بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی, یعنی آفٹر آل دیٹ you have so many years of tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala and finally it works. تو وہی بات آپ نے جیسا کہا نا کہ history is the proof کہ if you trust in Allah then Allah will never let you down. ٹھیک ہے, تو سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان کر دیں گے. جو چاہتے ہیں میرے کام آسان ہو جائیں اللہ تعالیٰ کام آسان کر دیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا کسی غزوہ پہ جا رہے تھے تو صحابہ اللہ کے نبی کے لیے شیڈ والی جگہ چھوڑتے تھے سونے کے لیے نا, تو اللہ کے نبی کے لیے وہ جگہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور وہ سو گیا. تو ایک ایجنٹ کافروں کا وہ کریپ ان کرتے کرتے آیا اور اللہ کے نبی تک پہنچ گیا کیونکہ صحابہ ور سلیپنگ. تو تلوار اٹھائی اور کہا کہ محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اب اللہ کے نبی نیند سے اٹھے ہیں اور ان کا سبحان اللہ کتنا اللہ پہ توکل اور یقین تھا, انہوں نے کہا اللہ, اور اس بندے کے ہاتھ سے نا وہ تلوار گر گئی. اور پھر اللہ کے نبی نے اٹھا لی فوراً سے اور کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو پھر اس نے کہا کہ آپ تو بڑے رحیم اور کریم, آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اسلام قبول نہیں کرتا لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اسلام کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, کبھی لڑوں گا نہیں. تو انہوں نے جانے دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے اٹھے ہیں اور دیکھیں سامنے بندہ قتل کرنے کھڑا ہوا ہے, لیکن توکل یہ ہوتا ہے, لائنز کتنی ہے کہ اللہ فوراً سے اللہ کا نام لیا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. الحمدللہ.